بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی پی انالیٹیکا۔ پاکستان کا صوبہ بلوچستان کئی دفعہ کم از کم 3-4 دفعہ انسرجنسی کا شکار ہو چکا ہے۔ وہاں پہ دہشت گردی بعض گروپس کو باہر سے پیسہ دے کے ہتھیار دے کے اور وہاں پہ حالات خراب کیے جاتے رہے ہیں۔ اور اب بھی جب سے امریکہ اور بھارت افغانستان میں آ کے بیٹھے، اس وقت یہ گروپ جو تھے دوبارہ سے کھڑے کیے گئے اور بلوچستان میں پھر ایک انسرجنسی کی فضا قائم کی گئی۔ بلوچستان ایک اہم صوبہ ہے جو کہ سینٹرل ایشین لینڈ لاک کنٹریز اگر ان کو دیکھیں، افغانستان، اوپر رشیا وغیرہ، ان سب کو پرانے وقتوں سے ایک خواہش رہی کہ وارم واٹرز یعنی بحر ہند کی طرف ان کو یہاں سے رسائی ملے، اور اس کے لیے ہمیشہ وہ اس طرح کی سوچ رکھتے رہے یا اس کے لیے کام کرتے رہے کہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کیا جائے اور پھر وہ ایک کلائنٹ قسم کی کلائنٹ اسٹیٹ جو کہ کمزور ریاست، جس میں نہ وہ فوج ہوگی ان کی، نہ ان کے پاس وہ بیوروکریسی ہوگی، نہ ہی وہ نظام ہوگا، لہذا وہ ہمیشہ کسی بڑی قوت کے اعلی کار بن کے اپنی زندگی گزاریں گے اور بڑی قوتیں اپنے مفادات یہاں سے پورے کریں گے۔ سوویت یونین کے ختم ہونے کے بعد وہ سلسلہ تو رک گیا، اور اس کے بعد جب چائنا نے یہاں پہ سی پیک کا سلسلہ کیا اور گوادر پورٹ سے کنیکٹ کیا، تو پاکستان نے خود سینٹرل ایشین اسٹیٹس انکلوڈنگ رشیا وغیرہ کو دعوت دی کہ آپ یہ رستہ استعمال کر سکتے ہیں اور ہمیں راہداری، نیچرلی پاکستان کا مفاد تھا کہ یہاں انڈسٹریلائزیشن بھی ہوگی، دوسرے ملکوں سے جب ٹریفک گزرے گا، راہداری اس کی آمدن بھی ہوگی، اور رستے میں کئی ہوٹلز اور کئی چیزیں پھر چل نکلتی ہیں، تو پاکستان کے لیے ایک معاشی منصوبے کے طور پہ سی پیک کو پروموٹ کیا گیا۔ لہذا اس میں آج بھی پاکستان کا موقف یہی رہا کہ کوئی بھی ملک اگر سی پیک میں آ کے جوائن کرنا چاہے، وہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ لانا چاہے، انویسٹ کرے، اس کو وہی سہولتیں دی جائیں گی جو چائنیز کو دی جاتی رہیں، اور یہاں پہ ہم ویلکم کریں گے۔ سعودی عربیہ کو بھی ویلکم کیا، وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، لیکن ان کو ویلکم کیا۔ امریکہ کو بھی کہا گیا کہ آپ اگر چائنیز کی انویسٹمنٹ کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ہم آپ کو بھی انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں، یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں۔ لیکن قصہ یہ ہے کہ اس خطے میں امریکہ کے ڈیزائنز کچھ مختلف ہیں۔ امریکہ بلوچستان میں 2 طرح سے انٹرسٹڈ ہے۔ ایک تو کہ بلوچستان میں اگر ان کو ایکسیس ملتی ہے اور بلوچستان علیحدہ ہو جاتا ہے، کوئی ایک کمزور ریاست بنتی ہے، تو ان کو ڈائریکٹ گوادر سے افغانستان کے اندر ایکسیس ملتی ہے اگر وہ اس ڈائریکشن میں کچھ کرنا چاہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر وہ کچھ بھی نہ کریں اور صرف اس علاقے کو ڈی سٹیبلائز کر دیں یا اس علاقے میں کوئی کمزور حکومت بٹھا دیں، تو پاکستان کا سی پیک جو ہے وہ خطرے میں پڑتا ہے، یا اگر وہ ختم ہو جاتا ہے تو ان کا مقصد پورا ہو جائے گا امریکیوں کا کہ چائنا کو انہوں نے بلاک کر لیا۔ چائنا کی کو جو کنٹین کرنے کی پالیسی ان کی ساؤتھ چائنا سی میں یا پیسیفک اوشن میں وہ کر رہے ہیں، جسے وہ انڈو پیسیفک کہتے ہیں کہ اس کو انڈین اوشن میں نہیں آنے دینا چاہیے جب بھی کبھی روکنا ہو، تو اس صورت میں وہ ان کی پلان ادھر کامیاب ہوگی، کیونکہ یہ رستہ چائنیز کو ڈینائی کر دیا جائے گا۔ یہ وہ ڈیزائن ہے جو کہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان میں رجیم چینج ہوئی، اور رجیم چینج چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سارا کھیل جو یہاں پہ ہوا وہ امریکہ کے وجہ سے ہوا، اور اس کے لیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو لکھا بھی ہے کہ وہ اس کی انکوائری کریں، لیکن ابھی تک کوئی انکوائری کمیشن بیٹھا نہیں۔ اب جب کہ حکومت بدل چکی، یہاں پہ وہ لوگ آ گئے جو کہ اگر وہ باہر کی قوتوں کی مدد سے آئے ہیں تو لازماً وہ ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کام کرنا چاہیں گے، لہذا آہستہ آہستہ وہ چیزیں اب کھل رہی ہیں۔ ایک طرف تو پاکستان کو ہو سکتا ہے کچھ رعایتیں مل جائیں، جیسے
ان لوگوں کے جو آج حکومت میں ہیں ان کو تھوڑی اسٹرینتھ دینے کے لیے کہ یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں جی ہمارے ہاتھوں یہ کام ہوا۔ پاکستان کا نیشنل بینک جو امریکہ میں آپریٹ کرتا تھا اس کے آپریشنز روکے ہوئے تھے اور ان کے اوپر بہت بڑا جرمانہ تھا، تقریباً میرا خیال ہے 55 کروڑ ڈالرز کا جرمانہ تھا۔ تو وہ ابھی جس کسی کے ذریعے ایک اپلیکیشن دے کے کیس کروایا گیا، وہ اپلیکیشن واپس لے لی گئی اور بینک کو فارغ کر دیا کہ جی ٹھیک ہے آپ کے اوپر الزام نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ جرمانہ بھی ختم ہو گیا۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ FATF میں بھی کچھ امید جاگ رہی ہے۔ تو وہ ہو سکتا ہے کہ جو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو ایسے مسائل ہیں یا IMF میں آپ کو کچھ فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن جو اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں ان میں وہ لازماً بڑے یکسوئی سے پرسو کریں گے، اور اس میں ان لوگوں سے جو آج حکومت میں ہیں ان سے کچھ نہ کچھ کام لیں گے، جس میں ایک تو میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بڑا واضح بتایا کہ اب جو بھارت کے ساتھ تعلقات کا راگ الاپ رہے ہیں ہمارے آج کے فارن منسٹر اور دوسرے، وہ در حقیقت وہی امریکن خواہش ہے جو امریکہ انڈیا کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے اپنے اتحادی کے طور پہ، اور وہ ادھر کر رہے ہیں۔ دوسری طرف بھارت اور امریکہ اس چیز پہ متفق ہیں کہ بلوچستان کو یا تو ڈیسٹیبلائز رکھا جائے یا بلوچستان کو علیحدہ کر دیا جائے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں بھی اب خد و خال کچھ کھلنے شروع ہوئے ہیں۔ امریکن سینٹ میں اس کی بات ہوتی رہی ہے۔ آگے ایک دفعہ سینٹ لورا باچر نے اس کے اوپر ایک قرارداد بھی پیش کی تھی اپنے سینٹ میں، اور وہاں پہ اس نے اس کے لیے کچھ نہ کچھ سپورٹ بھی اکٹھی کی تھی، جس میں بھارت مکمل طور پہ شامل تھا کہ یہ اس کے بلوچستان کے معاملے میں پیش رفت کی جائے، اور ان کے بلوچ جو ڈسیڈنٹس ہیں جو باہر ہیں ان کو بلوچ نمائندہ کے طور پہ سامنے پیش کیا جائے، ان کے بیانات یونائٹڈ نیشن میں، ان کے بیانات امریکن کانگریس میں ہیئرنگ ان کو دی جائے۔ یہ وہ کام کر کے اس ایشو کو انٹرنیشنلائز کر کے مکمل طور پہ وہ ایک پراپر علیحدگی کی ایک تنظیم چلانا چاہتے تھے۔ اس میں کافی سارے انہوں نے طریقے استعمال کیے، اور کچھ لوگ تھے جن کو کچھ ینگ بلوچ لڑکے لڑکیاں وغیرہ ینگ، ان کو انہوں نے اسکالرشپ وغیرہ دے کے کچھ کو کینیڈا میں اکاموڈیٹ کیا، کچھ کو اور مغربی سویڈن سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں ان کو تعلیم کے چکر میں وہاں پہ وظیفے دے کے جب رکھا، تو خود ان سے یہ کام لیتے رہے جو پاکستان کے خلاف ایکٹیویٹی، وہاں پہ کبھی ان سے پوسٹرز لگوا دیے، کبھی وہاں پہ پاکستان کے خلاف پوسٹرز، کبھی احتجاج کروا دیا، وہ اس طرح کی چیزیں کرواتے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ جو کہ علیحدگی پسندوں کا، یا آپ کہہ لیجیے کرمنلز کا، جو کہ لگاتار بھارت آتا جاتا رہا ہے، اور ان کا بڑا بھارت کا ان کے اوپر بڑا انفلوئنس رہا ہے۔ ان میں برہمدہ بگٹی بھی تھا، ماما قدیر اور ہربیار مری۔ انہوں نے اس کو ماما قدیر کو تو وہاں رکھا، لیکن ہربیار مری چونکہ برطانیہ سے آیا تھا وہ واپس وہاں چلا گیا۔ برہمدہ بگٹی ان سے بھارت سے مانگتا رہا اپنی شہریت وہاں کی، لیکن انہوں نے نہیں دی، اور اس کو سوئٹزرلینڈ میں جا کے آباد کر دیا، رکھا، بھارتی پاسپورٹ پہ اس نے سفر کیا، یہ سارا تھا۔ اور اسی طرح کچھ لوگوں کو انہوں نے کینیڈا میں رکھا تھا۔ وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کینیڈا میں پہلے بھی ایک بلوچ خاتون کی ڈیتھ ہوئی، وہ اس کو ایلیمینیٹ کیا را نے، جب کہ کہہ دیا کہ جی یہ پانی میں ڈوب کے مر گئی تھی۔ یہ وہ خاتون ہے جو وہاں پہ یونیورسٹی میں پڑھ بھی رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ علیحدگی کی تنظیموں وغیرہ کے ساتھ تعاون کرتی تھی۔ بہرحال اس کی بریل پاکستان میں ہوئی۔ اب وہاں پہ اسی طرح ایک خاتون نائلہ قادری موجود ہے، جو اپنے آپ کو بلوچ کہتی ہے جبکہ بلوچ ہے نہیں۔ یہ فراڈ عورت جو ہے یہ بڑے وزٹس کرتی رہی ہے انڈیا کے، اور انڈیا کے مختلف چینلز پہ اس کو بہت ساری پذیرائی ملتی رہی ہے، جہاں پہ یہ پاکستان کے خلاف منہ بھر بھر کے بکواس کرتی رہی۔ یہ عورت جو ہے یہ ایک مکمل پراپر مورا ہے بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی کا۔ اب ہوا یہ ہے کہ ایک سٹیپ یہ آگے چلے گئے۔ اس خاتون کو بیسیکلی تو انہوں نے کینیڈا میں رکھا ہوا ہے، لیکن یہ بھارت بڑا فریکوینٹلی آتی جاتی ہے کوارڈینیشن کے لیے۔ وہاں جا کے اس نے کینیڈا میں اسی بھارت کی ماں پہ طارق فتح وغیرہ کے ساتھ مل کے انہوں نے کافی سارا کام کیا اسی بلوچستان کی علیحدگی کی تنظیموں کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک یورپین یونین نے ایک
ایک ان کا نیٹ ورک، ڈس انفارمیشن نیٹ ورک بھارت کا انہوں نے انرتھ کیا تھا، جو کہ 15 سال سے کام کر رہا تھا، اور 15 سال سے وہ نیٹ ورک بنیادی طور پہ بلوچ جو سیپریٹسٹ ہیں ان کے لیے کام کرتا تھا، اور جعلی قسم کی این جی اوز وغیرہ کے تھرو ان کو پروموٹ کرتے رہے، اور ان کے ریپرزنٹیٹیوز کو انہوں نے مختلف جگہوں پہ جعلی این جی اوز کے ذریعے تقریریں وغیرہ کروائیں، اور اس طرح کہیں کبھی مسنگ پرسنس کا قصہ، کبھی کہاں پہ یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز بلوچوں کے اوپر، یہ وہاں پہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اور ان کی تحریک کو تھوڑی ہوا دینے کے لیے یہ کام کرتے رہے۔ اب نائلہ قادری سرفیس ہوتی ہے، اور اس نے نائلہ قادری نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس نے کہا کہ میں بلوچ فریڈم موومنٹ کی لیڈر ہوں، چلاتی ہوں، اور میں نے اب ایک گورنمنٹ ان ایگزائل ہم نے بنا لی ہے، بلوچ کی جو بلوچستان گورنمنٹ ان ایگزائل کہلاتی ہے، اور گورنمنٹ آف بلوچستان ان ایگزائل کہلاتی ہے۔ یہ اس نے کہا جی 21 مارچ کو ہم نے اسٹیبلش کی تھی۔ اس نے یہ بھی بیان دیا کہ وہ خود ہیڈ آف دی گورنمنٹ آف اس وقت، بعد میں شاید کوئی اور بھی ہو، اور یہ جو گورنمنٹ اسٹیبلش کی ہے یہ یورپ کے کسی شہر میں کی ہے، جس کے بارے میں ابھی وہ فوری طور پہ بتانا نہیں چاہتی۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو اس کی ایگزیکٹ جغرافیکل لوکیشن ہے وہ یورپ میں ہی ہے، لیکن بتائی نہیں جائے گی۔ پھر یہ بھی ساتھ اس نے کہا کہ یہ جو گورنمنٹ ان ایگزائل ہم نے بنائی ہے، اس کو 3 ملک جو ہیں وہ اس کو ریکگنائز کر چکے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں 3 ملکوں کے ساتھ اس کے سفارتی تعلقات بھی غالباً موجود ہیں۔ یہ وہ قصہ ہے جو کہ انتہائی ایک خطرناک صورت اختیار کر گیا۔ آپ اس کو لنک کریں آج کل کے واقعات میں۔ ابھی کل ہی واقعہ ہوا ہے، ہرنائی میں ایک دھماکہ ہوا، سڑک بنا رہے تھے جو لوگ یہاں سے، وہاں پہ کانٹریکٹر، اس کی مشینری جلا دی گئی، 2-3 مزدور مارے گئے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کراچی میں بلوچ خاتون سے خودکش دھماکہ کرایا گیا، اس کے بھی جو پیمنٹس تھیں وہ ساری باہر سے آئی ہوئی تھیں، اور وہ سارا اس کا لنک باہر تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو مختلف جگہوں پہ یہ حملے کرائے گئے۔ ہمارے ہمسایہ ملک جو ہیں وہ اس معاملے میں ان کے سرحدی علاقے استعمال ہوتے ہیں، لیکن وہ کوئی خاص تعاون نہیں کر رہے۔ اب یہاں پہ پاکستان میں آپ دیکھیے رجیم چینج اور مارا ماری اور کچھ اور کے ساتھ کھلا ہوا ہے۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کے اوپر ایک افتاد ہے، آپ کے ملک کے اندر سازشیں پل رہی ہیں، آپ کے ملک کے اندر آپ کو ٹکڑے کرنے کے، آپ کو علیحدگی کی تحریکیں ہیں جو کہ چلائی جا رہی ہیں، اور آپ کے دشمن ملک اس میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ سیاسی مار دھاڑ ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ کس طرح ہمارے اس وقت کے وزیر داخلہ نے عمران خان کی لانگ مارچ کے اوپر مجرمانہ تباہی پھیری۔ ان حالات میں جب آپس میں دشمنیاں بنیں گی، جعلی کیسز لوگ بھگت رہے ہیں عدالتوں میں جا کے، ضمانتیں کراتے پھرتے ہیں، جھوٹ کے مقدمے، ان سب چیزوں میں الجھی ہوئی دنیا، وہ آپ کو الجھے ہوئے لیڈر، الجھے ہوئے سیاستدان، وہ کہاں کوئی کنسٹرکٹیو کام کریں گے؟ نتیجہ یہ کہ دشمن کو ایک کھلی چھٹی، کھلا میدان ملا ہوا، اور آپ کے یہاں سازشیں پل رہی ہیں۔ یہ وہ خطرات ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی حماقت اور نااہلی، اور دوسری طرف آپ یوں کہہ لیجئے کہ ملک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ایک حب الوطنی کی کمی ہے، حب الوطنی کا مکمل فقدان ہے، جو آپ کو صرف اپنی ذاتیات پہ مرکوز کر کے اور ذاتی مفادات کی دوڑ میں لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس پاکستان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے کسی کو فکر نہیں۔ اس قدر افسوس ان چیزوں پہ ہوتا ہے کہ ہم بڑھ کے در رہے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ایک بیٹھ کے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین تو ہی حامی و ناصر ہے، اس ملک کی حفاظت فرمانا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔